बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 23। कसरे सुल्तानी में बादशाह की खास ख्वाबगाह के पहलू में मौजूद खसूसी नशिस्त के कमरे में फानूस की रोशनी तले उस वक्त दो अफराद बैठे थे। एक लाइतस था और दूसरा सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह। ये दोनों धीमी आवाज़ में किसी मौजू पर बात कर रहे थे। सुल्तान मुअज़्ज़म और लाइतस की एक खुफिया गुफ्तगू काफ़ी देर तक जारी रही और फिर लाइतस इंतहाई अदब से सुल्तान के हजूर सलाम करने के बाद नशिस्त के कमरे से बाहर निकलता चला गया। अगली सुबह दारुल सल्तनत रे के शहरियों ने एक ऐसी चौंका देने वाली खबर सुनी जिसे सुनकर पूरी सल्तनत झंझना उठी। सुल्तान के वज़ीर आज़म और मुशीर खसूसी सादुल मलिक को शाही मुहाफिज दस्ते के खूनखार सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया था। सिर्फ सादुल मलिक ही नहीं, शहर का सबसे बड़ा तबीब जराह इसहाक, जिसे लोग हकीम शहर के नाम से जानते थे, को भी सादुल मलिक के साथ ही हथकड़ियां पहना दी गई थी। हकीम शहर एक उम्र रसीदा शख्स था जिसकी गिरफ्तारी की खबर अहलियाने शहर के लिए अगरचे गम अंगेज थी, लेकिन ये जानकर सब लोग बेपनाह हैरत व मुसरत का शिकार थे कि ये दोनों बड़े शख्स खतरनाक बातनियों के खास रहबर और रहनुमा थे। सुल्तान मोहम्मद के दौर में आलम इस्लाम का सबसे बड़ा अलमिया ही बातनियों का वजूद था। जो ही लोगों को पता चला कि सुल्तान ने एक गहरी साजिश से खबरदार होकर ऐन वक्त पर उन खतरनाक बातनी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया है, तो लोग खुशी से झूम उठे। आले सल्जोक के लिए बातनियों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं था। सुल्तान के सामने इस साजिश के तमाम तर ताने बाने लाइतस ने बयान किए थे। वाकया यूं था कि पारस में अहलियाने पारस को अगले रोज जो अजनबी लाश मिली थी वो बाकिर बामियानी की थी और उसे लाइतस ने कत्ल किया था। लाइतस दिन भर सराय में खूब गहरी नींद सोने के बाद जब उठा तो सूरज गरूब हो चुका था। वो अच्छी तरह नहा धोकर बाहर आया तो उसे एक मखसूस लिबास और तौर अतवार में देखकर बूढ़ा शोषक हैरत भरे अंदाज में मुस्कुरा दिया। लाइतस ने उसे बताया कि वो कुछ वक्त के लिए बाहर जाना चाहता है। शोषक तारीकी की वजह से उसके साथ घूमने फिरने के लिए ना निकला और लाइतस अपने मखसूस गोरीला अंदाज में उस हवेली तक जा पहुंचा जहां उसने दिन के वक्त बाकिर बामियानी को देखा था। लाइतस किसी छलावे की तरह हवेली में दाखिल हुआ तो ये जानकर हैरान रह गया कि वहां बाकिर बामियानी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। लाइतस यकायक बाकिर के सामने एक फिदाई की सूरत जाहिर हुआ, लेकिन बाकिर बामियानी उसकी हकीकत जानता था, चुनाचे उसके झांसे में आया। तब लाइतस ने बजोरे बाजू उस पर काबू पा लिया और फिदाइयों के मखसूस खंजर की नोक पर एक तवील और सबर आजमा मुश्किल के बाद उसने बाकिर बामियानी से बहुत सी अहम मालूमात उगलवा ली। बाकिर की बातों से उसे पता चला कि दारुल सल्तनत रे में बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेला जाने वाला है। बाकिर इससे ज्यादा कुछ ना जानता था। चुनाचे लाइतस ने उसे फिदाइयों के मखसूस खंजर से कत्ल किया और बाहर सड़क पर लाकर फेंक दिया। अब लाइतस जल्द से जल्द दारुल सल्तनत पहुंचना चाहता था, हालांकि उसे अभी बहुत काम थे। एक तो अभी उसके सामने बूढ़े शोषक के साथ किए गए वादे का मसला था जो उसने शमामा के सिलसिले में किया था, और दूसरा सबसे अहम मसला कराख्ताई उम्र रसीदा लामा तक मुकद्दस माला का मनका पहुंचाने का था। लाइतस ने बाउजलत बूढ़े शोषक और उसकी बेटी को हमरा लिया और दिल में यह फैसला किया कि रे पहुँच कर ही कर्किस्तान तक मनका पहुंचाने या शोषक की बेटी से शादी करने के बारे में कुछ सोचेगा। बूढ़ा शोषक उसके हमरा ना आना चाहता था और अपनी बेटी को उसके साथ भेजकर खुद बाकी उम्र आतिशकदे की खिदमत में गुजारना चाहता था, लेकिन लाइतस ने बड़ी मुश्किल से उसे रे चलने पर आमादा किया और यूं 3 नफूस पर मुश्तमिल यह मुख्तसर सा काफिला रे आ पहुंचा। लाइतस ने रे पहुंचकर बूढ़े शोषक और उसकी बेटी को किसी महफूज मकाम पर ठहराया और खुद अपने बाज असातिज़ा से मिलने के लिए मदरसा निज़ामिया जा पहुंचा। लाइतस को रोज़ अव्वल से ही सादुल मलिक पर शक था, चुनाचे उसने एक रात अपनी जान बेपनाह खतरे में डाली और अपने मखसूस अंदाज में सादुल मलिक के सर पर जा पहुंचा। सादुल मलिक लाइतस की वहशतनाक अजियतों की ताब ना लाते हुए सच उगलने पर मजबूर हो गया और यूं लाइतस के सामने वो खतरनाक साजिश आया हो गई जिसके बारे में उसने बाकिर बामियानी से सुना था। ये साजिश क्या थी? दरअसल सुल्तान मोहम्मद को दस्तकों के दावत खाने का हाल मालूम हुआ तो उसने किले पर फौज कशी का इरादा किया। किले के सरबराह ने सुल्तान मोहम्मद के वजीर सादुल मलिक को, जो दरपर्दा बातनी मजहब इख्तियार कर चुका था, सूरत हाल से आगाह किया। साथ ही उसने एक फसाद को आमादा किया कि जो ही सुल्तान मोहम्मद फसद खुलवाना चाहे उसे जहर आलूद नश्तर से हलाक कर दिया जाए। सुल्तान मोहम्मद के मिजाज में हिद्दत बहुत थी, चुनाचे वो अमूमन फसद खुलवाया करता था, लेकिन यह राज फसाद के नश्तर से जाहिर हो गया। फसाद और सादुल मलिक दोनों कैफरे किरदार को पहुंचा दिए गए। यह फसाद कौन था? वही जराह जो शहर का मशहूर तबीब था और जिसे लोग हकीम शहर इसहाक के नाम से जानते थे।
दरअसल लाइतस ने साद मलिक पर तशद्दुद करने की इतनी बड़ी जुर्रत खुद सुल्तान की इजाज़त से की थी। बाकिर बामियानी से मिलने वाली मालूमात बहुत अहम थी। जो ही वो इंतहाई अहम मालूमात लाइतस ने सुल्तान के सामने बयान की, सुल्तान शशदर रह गया। तब लाइतस ने सुल्तान से खुफिया तौर पर साद मलिक को ज़ेर तफ्तीश लाने की इजाज़त मांगी। सुल्तान ने ऐसे अंदाज में लाइतस को इजाज़त दे दी कि अगर साद मलिक पर शक गैर दुरुस्त निकला तो उसे सुल्तानी कार्रवाई ना समझा जाए। लाइतस खुद यही चाहता था। लाइतस ने दरअसल सुल्तान को ऐसी नाकाबिले यकीन और ख़तरनाक मालूमात फराहम की थी कि सुल्तान के पास लाइतस पर एतमाद के सिवा कोई चारा न था। यही वजह थी कि एक ही रात में सब कुछ मुकम्मल हो गया और अगली सुबह हकीम शहर सुमैद, साद मलिक और चंद दीगर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब लाइतस यकदम सुल्तान का मंजूर नज़र हो चुका था। लाइतस ने सुल्तान को अपनी कहानी भी सुनाई और ये बताया कि किस तरह महज इस्लामी दुनिया में वापस आने के लिए उसने मौत की चुनौती पूरी की। सुल्तान लाइतस की सलाहियतों से अज़हद मुतासिर हुआ और उसे बातनियों के खिलाफ अपने जासूसी निज़ाम का सरबराह मुकर्रर कर दिया। लेकिन लाइतस किसी ओहदे पर ना रहना चाहता था। उसने वक्ती तौर पर यह ओहदा इसलिए कबूल कर लिया कि इब्ने अत्ताश का खात्मा करने के बाद वो बादशाह से इजाज़त लेकर जामिया निज़ामिया बगदाद चला जाएगा। अब साद मलिक और हकीम शहर की गिरफ्तारी के बाद वक्ती तौर पर लाइतस आज़ाद था। कसर सुल्तानी के अकबी मोहल्ले में एक खूबसूरत हवेली लाइतस को अता की गई थी, जिसमें उस वक्त बूढ़ा सोसक अपनी महाजबी बेटी के हमरा सुबह शाम लाइतस की राह देखता, जबकि लाइतस था कि हम वक्त अपनी खास सरगर्मियों में मसरूफ रहता। साद मलिक और हकीम शहर का मुकदमा चंद ही दिन में इख्तिताम पजीर हुआ और दोनों गद्दारों को सजाए मौत देकर सुल्तान ने उनकी लाशें शहर में लटका दी ताकि दूसरे दुश्मन इबरत पकड़ सके। अब लाइतस अपने जहन का बोझ कदरे हल्का महसूस कर रहा था। चुनांचे एक शाम जब वो घर आया तो बूढ़े सोसक ने उसे मुशफिकाना लहजे में मुखातिब किया, बेटा, यहाँ आते ही तुम ज़रूरी कामों में इतने मसरूफ़ हुए कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। आज मैंने तुम्हारे चेहरे पर कदरे इत्मीनान देखा तो सोचा कि तुमसे बात कर लूँ। बुरा मत मानना, पारसा गर्द में मरकद कुरूज का आतिश कदा मेरी राह देख रहा है और मैं बहुत जल्द वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन परेशान हूँ कि मेरी बेटी का हाथ अभी तक तुमने नहीं थामा। इसी सिलसिले में मैंने सोचा आज खुद ही तुमसे बात कर लूँ। शमामा साथ के कमरे से सारी बातें सुन रही थी। आज उसने तजस्सुस ना किया था, आज आवाज़ें उस तक पहुँच रही थी। शमामा यकलख्त मुस्तैद होकर बैठ गई। बूढ़े सोसक की बात खत्म हुई तो लाइतस ने इंतहाई खिफ़्फ़त आमेज़ लहजे में जवाब दिया, नहीं बाबा, आप परेशान ना हो। मैं अगर यहाँ आने के बाद मसरूफ़ ना रहता तो अब तक सुल्तान मुअज़्ज़म का कत्ल किया जा चुका होता। पारस से भी मैं इसीलिए आंधी और तूफ़ान की रफ्तार से रवाना हुआ था। मैंने आपसे जो वादा किया वो एक मर्द का वादा था। आप इस ताख़ीर को मेरी बदनीयती पर महमूल ना कीजिएगा। मैंने तो शमामा को उसी दिन अपनी बीवी बना लिया था जिस दिन मैंने उसका हाथ थाम कर आपसे बात की थी। शमामा मेरी बीवी है और ये उसका घर है। आप फिक्र ना करें, मैं कल ही निकाह मसनूना का बाकायदा इंतज़ाम करता हूँ। लाइतस के मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि शमामा अपनी जगह पर खुशी से झूम उठी। उसके मरमरी रुखसार यूं तेजी से सुर्ख हुए जैसे उनमें याकूती रंग की लहरें दौड़ने लगी हों। उसे लाइतस का ये कहना कि शमामा मेरी बीवी है और ये उसका घर है इतना भला लगा कि उसने ख्याल ही ख्याल में लाइतस के होंठों का बोसा ले लिया। साद मलिक की मौत के बाद अब बादशाह को किला दज़को पर लश्कर कशी से रोकने वाला कोई नहीं था। वो अरसा जो लाइतस ने रेस से बाहर रहकर गुजारा था, इस अरसे में किला दज़को के सरबराह ने पहले पहल सुल्तान की जानिब माजरत ख्वाहाना सफारतें भेजी और किला खाली करने का झूठ मूठ इंदिया दिया। इस तरह वो फौज कशी के अमल से ज़्यादा ताख़ीर करना चाहता था, क्योंकि किला दज़को के शैतान इस्फ़हान की गलियों में मौत का रक्स खेल रहे थे। इब्ने अत्ताश चाहता था कि सुल्तान फौज कशी में ज़्यादा से ज़्यादा देर करे ताकि इस्फ़हान का हाकिम मजबूर होकर शहर में पैदा हो जाने वाले खौफ व हिरास के सामने हथियार डाल दे और इब्ने अत्ताश अचानक अपने किले से निकलकर इस्फ़हान शहर पर कब्जा कर ले। लेकिन उसकी बदकिस्मती के लाइतस ने बर वक्त साद मलिक की साजिश नाकाम कर दी और सुल्तान का किला दज़को पर हमला करने का इरादा एक अज़्म और फैसले में बदल गया। इंतहाई तेज़ी के साथ इस्फ़हान की जानिब कूच की तैयारियां होने लगी और फौज के सिपा सलारान धड़ाधड़ अपने काम निपटाने लगे। सुल्तान एक ही हल्ले में इस्फ़हान के नज़दीक बातनियों के तमाम किले मसमार कर देना चाहता था। यही वजह थी कि वो एक मजबूत और मुनज़्ज़म लश्कर लेकर निकलना चाहता था। चुनाचे शब व रोज़ बातनियों की सरकूबी के लिए सल्जोकियों के दस्ते तैयार होने लगे। यही दिन थे जब सुल्तान ने लाइतस को खसूसी तौर पर बुलवाकर अपने खुफिया महकमे का सरबराह मुकर्रर किया और उसे लश्कर से पहले इस्फ़हान जाने की हिदायत की। लाइतस खुद भी यही सोच कर आया था कि वह बूढ़े सोसक के साथ किया गया अपना वादा आज ही पूरा करेगा, क्योंकि एक दो रोज़ के अंदर अंदर वो अपनी इंतहाई अहम जिम्मेदारी निभाने के लिए इस्फ़हान जाने वाला था। उसी रात लाइतस देर तक अपने कमरे में बैठा अपने साथ गुजरे हुए हालात पर गौर करता रहा।
उसे पता ही ना चला और आधी से ज्यादा रात बीत गई। महान उसे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज सुनाई थी। लाइतस चौंक गया। इस वक्त कौन हो सकता था? सुल्तान ने लाइतस को खासी शानदार हवेली अता की थी जो हर तरह से महफूज और जरूरत के खुदाम से आरास्ता थी। दस्तक हुई तो लाइतस के दिल में यही ख्याल आया कि हवेली का ही कोई फर्द होगा, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोलने से पहले पूछा, कौन? किसी ने हौले से जवाब दिया, दरवाजा खोलिए, मैं शमामा हूं। लाइतस ने फौरन कुंडी हटा दी। सामने परियों की मलिका और हुस्न की देवी शमामा खड़ी थी। लाइतस ने उसे पसंदीदगी की नजरों से देखा और अंदर आने के लिए कहा। शमामा कमरे में दाखिल हो गई। लाइतस शमामा को लिए कमरे में रखी चौकियों पर आ बैठा। शमामा की खूबसूरत पलकें मुसलसल झुकी हुई थी। हया से उसका गोरा चेहरा गुलनार था। वो लाइतस के सामने बैठी अपने हाथों के नाखूनों से खेल रही थी। लाइतस ने ही बोलने में पहल की, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? शमामा कुछ देर खामोशी से बैठी रही और फिर उसके होंठ यूं हिले जैसे कोई गुलाबी तितली फड़फड़ाई हो। उसने महज एक लफ्ज अदा किया, है। लाइतस चौंक गया और बड़ी तेजी से बोला, है? आपको यहाँ तकलीफ है? हैरत है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लाइतस की बात सुनकर शमामा के होंठ फिर फड़फड़ाए। पहले कभी आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। लाइतस शर्मिंदा सा होकर रह गया। फिलवाक़े उसने शमामा को अब तक नजरअंदाज किया था। इतने अरसे में उसने एक बार भी उसके साथ खुलकर बात ना की थी। वो माजरत ख्वाहाना लहजे में बोला, मैं आपको वक्त नहीं दे सका, इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। आप बताइए, आपको यहाँ क्या तकलीफ है? मान शमामा ने अपनी पंख जैसी पलकें उठाई तो लाइतस को उसकी आंखों में नन्हे नन्हे दो मोती दिखाई दिए। उसने हौले से कहा, आप वादे की जंजीर से बंधे हैं, इसलिए मेरे साथ शादी पर मजबूर हैं। मैं जानती हूँ आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई जहनी बोझ उठाना पड़े। लाइतस दीदे फाड़े शमामा की तरफ देख रहा था। उसने शमामा की बात मुकम्मल होने पर कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं किसी और को चाहता हूँ? मैं एक औरत हूँ। मैंने आपकी आंखों में पहले रोज ही किसी और के नाम के रोशन दिए देख लिए थे, लेकिन मैं माधु से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उस वक्त खुद गरज हो गई। लेकिन अब मैं किसी और खुशनसीब का हक नहीं छीनना चाहती। मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं और मेरे बाबा पारसागढ़ चले जाएं। अब तो लाइतस की हैरत की इंतहा न रही थी। वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर शमामा को दोनों कंधों से थाम लिया। उसके हाथों ने शमामा के जिस्म को छुआ तो शमामा के बदन में गोया बिजली की लहर दौड़ गई। लाइतस ने शमामा के शाने थाम कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा, शमामा, मैं तुम्हें अपनी बीवी कह चुका हूँ। तुम मेरी बीवी हो। तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? तुम्हारे बाबा ने ख्वाब देखा है कि हमारा बच्चा दुनिया में रोशनी फैलाएगा। तुमने ऐसी बातें क्यों सोची? मैं तुमसे खफा हूं शमामा। मैं तुम्हारी आंखों के जिल मिलाते हुए कतरे पी जाना चाहता हूं। तुमने गलत सोचा है। इसमें कुछ शक नहीं कि मैं एक और लड़की से मिलने के वादे कर चुका हूं, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत हूं। मेरी एक बात याद रखना, तुम मेरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हें खोकर खुश नहीं रह पाऊंगा। शमामा की आंखें छम छम बरसने लगी। लाइतस ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और वो रो रही थी। इस्फहान के गली कूचों को वैरान हुए आज छठा महीना था। निस्फ के करीब शहरी अपने मकान छोड़कर हिजरत कर गए थे। आए रोज गायब होने वाले लोगों का सिलसिला अभी जारी था। इब्ने अत्ताश की दुकान अभी तक चल रही थी और इस्फहान शहर जो सदियों से उलमा, फुजला, हुक्मा, बादशाहों, शहजादों, मकतबों, कहवाखानों और बागात का शहर था, अब एक ऐसी उजाड़ नगरी में तब्दील हो चुका था जहां सर शाम ही रूहें मंडलाने लगती। गली गली, कूचे कूचे पर अरवाहे खबीसा के पहरे होते। हर सुबह गुजरी हुई रात की एक नई खबर शहरियों की मुंतजिर होती। अब तो खौफ का ये आलम था कि इब्ने अत्ताश का दावत खाना भी गाहकों से खाली रहने लगा था। दिन में भी कम लोग आते थे और शाम के बाद तो किसी के आने का तसव्वुर न था। नाबीना अलवी मदनी अभी तक अपने उसी इबलीसी काम पर मामूर था। वो हर रोज किसी न किसी राहगीर को नाबीना बनकर गुमराह करता और वो राहगीर हमेशा हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता। ना वो रहता और ना किसी को कुछ बता सकता। हाकिम शहर सैफुद्दौला अब इन हालात से आजिज आ चुका था। उसने किला दस्को पर हमला करने के लिए अपनी फौज को इकट्ठा किया और ये फैसला कर लिया कि अब किसी कीमत पर वो पीछे नहीं हटेगा और चाहे सुल्तान की तरफ से मुमानियत भी हो, वो किला दस्को पर हमला जरूर करेगा। लेकिन उन्हीं दिनों हाकिम शहर के पास सुल्तानी कासिद पहुंचे, जिन्होंने हाकिम शहर को बताया कि लश्कर सुल्तानी बजाते खुद बातनी किलों की सरकूबी के लिए इस्फहान आ रहा है। चुनाचे चंद रोज मजीद इंतजार किया जाए। कोतवाले शहर सलाहुद्दीन अरसा हुआ अपने ओहदे से इस्तीफा देकर किसी और शहर हिजरत कर गया था। एक रईसाई महल थी जो अभी तक न जाने किसके इंतजार में उस वैरान होते हुए शहर में अभी तक मुकीम थी और शब रोज ऐसे ही इकदामात में मशगूल रहती जो शहर को नामालूम कातिलों से बचाने के लिए किए जाते थे।
حاکم شہر کے لیے اب سب سے قابل اعتماد ہستی صرف نادرہ بیگم کی ہی تھی۔ نادرہ بیگم آج بھی اکیلی تھی۔ اس کا بچھڑا ہوا بھائی جو نیشاپور میں اسے ملا تھا، نیشاپور میں ہی اس سے بچھڑ گیا تھا۔ اسے نعیم کی آخری باتیں اچھی طرح یاد تھیں جو اس نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں نکالتے ہوئے اپنی آپی سے کہی تھی۔ اس نے کہا تھا، میں ان شیطانوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے میری زندگی برباد کی اور سعدیہ جیسی کئی مجبور لڑکیوں کو ان کے خاندانوں سے جدا کر کے اپنی قید میں رکھا۔ اس روز نادرہ نے یہ سمجھ کر کہ اس کے بھائی کی ذہنی رو پھر بہک رہی ہے، اسے عمر خیام کا دیا ہوا خواب آور مشروب پلا دیا تھا، لیکن اگلی صبح اس کا چہیتا بھائی اپنے بستر پر نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں جا چکا تھا اور نادرہ جانتی تھی کہ وہ اب انتقام کی آگ سینے میں سلگائے قلعہ الموت کی طرف نکل گیا تھا۔ نادرہ کو اس کی آنکھوں میں دکھائی دینے والا وہ عزم اچھی طرح یاد تھا جس کا ذکر اس نے آخری شام اپنی آپی کے سامنے کیا تھا۔ اب تو نادرہ کو ایک ہی امید تھی اور اسی امید کے سہارے وہ دن بھر اپنا دل اپنے نازک ہاتھوں پر اٹھائے انتظار کی آگ میں جھلستی رہتی۔ اسے اپنی محبت کا انتظار تھا، اسے لائتس کا انتظار تھا جو اپنی موت کی چنوتی پوری کرنے کی غرض سے قدیمی شہر پارس کی جانب چلا گیا تھا۔ وہ بھائی کے بارے میں سوچتی تو اسے ایسا لگتا کہ وہ بھی موت کی ہی چنوتی پر نکلا ہے اور شاید کبھی نہ لوٹ سکے، اور لائتس کے بارے میں سوچتی تو بھی اسے لگتا کہ شاید اپنی موت کی چنوتی سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے تنہا انسان تصور کرنے لگتی تھی جس کا محبوب اندھی خلاؤں میں چھلانگ لگا چکا تھا اور بھائی موت کے خونی کنویں میں کود گیا تھا۔ وہ اپنا دل بہلانے کے لیے دن بھر حاکم شہر کے ہمراہ مصروف رہتی اور ہر اس مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کرتی جو شہر کے حالات کو مناسب سطح پر لانے کے لیے منعقد ہوتی۔ اس کا نازک بدن دن بھر مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہتا، لیکن اس کے دماغ پر ہمہ وقت ایک ہی فکر چھائی رہتی اور وہ تھی لائتس اور نعیم کی فکر۔ اپنے چھوٹے بھائی نعیم کے لیے وہ اس کے پہلی مرتبہ گم ہونے پر جس قدر تڑپی تھی، اس مرتبہ جب وہ غائب ہوا تو اس کے تفکر اور بے چینی کا انداز مختلف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نعیم ایک اندھے انتقام کی آگ میں سلگتا ہوا یقیناً قلعہ الموت جا پہنچا ہوگا۔ البتہ لائتس کے بارے میں وہ جب بھی سوچتی اس کا دل کہتا کہ لائتس کوئی معمولی انسان نہیں جو حالات اور حوادث سے گھبرا جائے۔ اسے لائتس کا خیال ذہن میں لا کر ایک سچی خوشی اور انجانی سی تسلی ہوتی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ایک دھڑکا تھا جو ہمہ وقت اسے لگا رہتا۔ اسے یوں لگتا جیسے اس کا لائتس اسے چھن جائے گا۔ ایک اکیلی کم عمر ناتواں لڑکی پر تفکرات اور ذمہ داریوں کا ایسا بوجھ آن پڑا تھا کہ حاکم شہر بھی اس کی ہمت دیکھ کر دنگ رہ جاتا۔ جب سے نادرہ کو معلوم ہوا کہ قلعہ دزکو پر حملہ کرنے کے لیے سلطانی لشکر اصفہان پہنچنے والا ہے جس کی کمان سلطان معظم خود کریں گے، تو اسے یک گونا اطمینان محسوس ہوا۔ اب وہ سوچتی تھی کہ اصفہان پر سے نحوست، مایوسی اور خوف کے بادل چھٹنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ کوتوال شہر صلاح الدین کے استعفیٰ دینے کے بعد نائب کوتوال شہر کو اس کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھی۔ حاکم شہر نے اس عرصے میں بہت بہتر انتظامات کیے تھے۔ شہر کے گلی کوچوں میں پولیس کی بھاری نفری گشت کرتی اور فصیلے شہر کے دروازے غروب آفتاب کے ساتھ ہی بند کر دیے جاتے۔ فصیلے شہر کے پہرے داروں کی تعداد بڑھا دی گئی تھی جو رات بھر چوکس اور مستعد ہو کر یوں پہرا دیتے کہ کوئی پرندہ بھی باہر سے شہر میں پر نہ مار سکتا تھا۔ دن میں بھی سرکاری پولیس گشت کرتی رہتی۔ شہر میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کے لیے قانون بنا دیے گئے تھے کہ پہلے وہ کوتوالی میں حاضر ہو کر اپنے داخلے کا اندراج کروائے۔ حاکم شہر نے اپنے محافظوں کی تعداد بھی بڑھا لی تھی۔ یہ صرف حاکم شہر کا محل تھا جہاں غروب آفتاب کے بعد ہر رات شہر کے چیدہ چیدہ بڑے لوگ جمع ہوتے اور آنے والی رات کے لیے نئے سے نئے اور بہتر انتظامات کرتے۔ جب سے سلطان کی آمد کے بارے میں اہلیان شہر نے سنا تھا، شہر سے مزید ہجرت کا سلسلہ رک چکا تھا۔ آج کل لوگ دن بھر اسی ایک ہی موضوع پر گفتگو کرتے اور یہ موضوع تھا لشکر سلطانی کی آمد اور باطنیوں کی سرکوبی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ تقریباً ہر شہری کے ذہن میں یہ حقیقت موجود تھی کہ ان کے شہر میں پھیلائے جانے والے خوف و ہراس کے ذمہ دار باطنی ہیں، لیکن عملاً کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ دراصل اصفہان شہر میں جتنے باطنی آباد تھے وہ سب یا تو دولت مند اور تاجر لوگ تھے اور یا بڑے بڑے زمیندار۔ ایسے لوگ ہمہ وقت خود پہرے میں رہتے اور کسی عام شہری کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ ہوتی۔ گزشتہ کئی ماہ میں ہونے والے واقعات کی روک تھام کے لیے حاکم شہر نے سب سے بڑا جو قدم اٹھایا تھا وہ تھا مشکوک شہرت کے باطنیوں کی گرفتاریاں۔ اصفہان کے تمام جیل خانے اس وقت عام باطنی زن و مرد سے بھرے پڑے تھے۔ دن بھر حاکم شہر کے سر پر امرائے سلطنت سوار رہتے کہ فلاں شخص کو چھوڑ دیا جائے، فلاں شخص شریف شہری ہے اور فلاں بے قصور، اور دن بھر حاکم شہر لوگوں کو ٹالتے ٹالتے تھک جاتا، لیکن سفارش کرنے والے اشرافیہ ہمہ وقت حاکم شہر کو پریشان کیے رکھتے۔
اصفہان میں گویا ہنگامی حالات نافذ تھے، ایسے ہنگامی حالات جو شاید تاریخ میں کسی شہر پر بھی نافذ نہ رہے ہوں۔ 12ویں صدی کے دوسرے عشرے کا آغاز اصفہانیوں پر اسی بلائے عظیم سے ہوا تھا۔ اس قدر شدید انتظامات کے باوجود بھی ابھی تک ہر رات کوئی نہ کوئی شہری غائب ہو رہا تھا۔ اصفہان ایک خاصا بڑا شہر تھا، یہی وجہ تھی کہ شہر کی کمزور انتظامیہ اچھی طرح حالات کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ زیادہ تر عام شہریوں میں وہ لوگ شامل تھے جو متوسط طبقے سے قدرے نیچے تھے۔ اعلیٰ طبقے کے عام شہری زیادہ خطرے کی زد میں نہ تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے گردا گرد طرح طرح کے حفاظتی حصار قائم کر رکھے تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں بھی زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ شامل تھے، لیکن ابھی بھی اتنے بڑے شہر کی آبادی کئی ہزار تھی۔ ابن عطاش کے بارے میں بے شک نادرہ بیگم کو یقین تھا، اور اس نے حاکم شہر کو ابن عطاش کی گرفتاری پر کئی روز پہلے ہی راضی کر لیا تھا، لیکن ابن عطاش کئی وجوہات کی بنا پر ابھی تک گرفتار نہ کیا جا سکا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک نیک اور دیندار مسلمان کے طور پر بے حد مشہور تھا۔ بہت سے غربا اس کی مالی امداد کے سہارے پلتے اور بہت سے خیراتی اداروں کو وہ باقاعدگی کے ساتھ چندے دیتا تھا۔ لیکن حاکم شہر کے سپاہی جب ابن عطاش کو گرفتار کرنے کے لیے اس کی دکان پر پہنچے تو عام شہریوں میں سے بھی بے پناہ لوگ اسے بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور ایک بھیڑ کی صورت حاکم شہر کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ احتجاج کیا کہ حکومت وقت نالائق ہونے کی وجہ سے شرفائے شہر کو بے جا طور پر تنگ کر رہی ہے۔ ایک تیز مزاج باتونی تاجر نے حاکم شہر کے سامنے سینہ ٹھونک کر یہ کہا تھا کہ آپ ابن عطاش کی ذمہ داری ہم شہریوں کو سونپ دیں، اور اگر یہ مجرم نکلا اور بھاگ گیا تو اس کی جگہ ہم خود کو سزا کے لیے پیش کریں گے۔ دراصل ابن عطاش کی آمد و رفت اور شہر میں رہنے کا انداز ہی ایسا تھا جس سے کوئی شخص شک میں مبتلا نہ ہو سکتا تھا۔ وہ سر شام ہی ایک آباد محلے میں موجود اپنے گھر چلا جاتا اور اگلی صبح سب کے سامنے اپنی دکان پر آتا۔ حاکم شہر کے حکم پر سرکاری جاسوسوں نے گزشتہ 2 ماہ سے انتہائی خفیہ طور پر ابن عطاش پر نگرانی کی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تو رات بھر سامنے کے مکان کی چھت پر موجود سرکاری نمائندہ اس کی کہیں آمد و رفت دیکھنے کے لیے شست لگائے رہتا۔ ابن عطاش کے معاملے میں حاکم شہر خود کو بے بس سمجھتا تھا، کیونکہ اسے رئیسہ محل نادرہ بیگم کی کہانی پر یقین تھا، لیکن تمام تر شواہد ابن عطاش کے حق میں تھے، اور حکومت اتنی سخت نہ رکھتی تھی کہ اس جیسے معتبر اور معزز شہری کو گرفت میں لے سکے۔ دراصل ابن عطاش بے حد کایاں اور چالاک شخص تھا۔ اس کا حقیقی روپ صرف اور صرف آدھی رات کے بعد دعوت خانے کے تہ خانے میں چند مخصوص افراد کے سامنے ظاہر تھا۔ حتیٰ کہ وہ قلعہ دزکو بھی چاہتا تو اپنے چہرے کو سیاہ نقاب سے ڈھانپ لیتا، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے تو وہ قلعہ دزکو تک بھی نہ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرکاری اہلکار ہمہ وقت اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، چنانچہ صرف دعوت خانے کے تہ خانے میں ہی وہ اپنے تمام مذموم کام سر انجام دے رہا تھا، اور جمعے کے روز بھی قلعہ دزکو جانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ شہر کی بڑی جامع مسجد میں سب کے ساتھ مل کر نماز جمعہ ادا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نادرہ بیگم کی حقیقی کہانی سننے کے بعد بھی ہمائے دین سلطنت کی یہ رائے تھی کہ اگر یہ کہانی درست ہوتی تو ابن عطاش کے شب و روز میں اس کی کوئی ایک حرکت تو مشکوک ہوتی۔ سب عمائدین سلطنت نے نادرہ بیگم سے یہی کہا تھا کہ آپ کے بھائی کو ابن عطاش کی شکل یاد نہ رہی ہوگی، کیونکہ بقول آپ کے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا۔ نادرہ بیگم نے امیر شہر کے ساتھ مشورہ کر کے از خود یہ چاہا کہ ابن عطاش کو اغوا کر لیا جائے اور اسے سچ اگلوا لیا جائے، لیکن حاکم شہر نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اب کچھ ہی دن میں سلطانی افواج پہنچنے والی ہیں اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ دراصل نادرہ بیگم بہت دیر سے لوٹی تھی۔ وہ رے اور پھر نیشاپور کے سفر سے اگر جلد لوٹ آتی تو بہت ممکن تھا اس طرح کا کوئی اقدام کر سکتی، لیکن نیشاپور سے اصفہان پہنچتے پہنچتے اسے 1.5 ماہ کا عرصہ لگ گیا، اور ابھی صرف 15 دن ہوئے تھے کہ اپنی آبائی حویلی میں لوٹی تھی۔ اسے یہاں آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ سلطانی افواج کی آمد کا گلگلہ اٹھنے لگا، چنانچہ وہ ایسی کوئی کارروائی نہ کر سکی جس کے ذریعے وہ ابن عطاش کی گردن پر ہاتھ ڈال سکتی۔ اس کی بگھی جب کبھی بازار میں سے گزرتی اور اس کی نظر ابن عطاش پر پڑتی تو اس کا خون کھول اٹھتا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتی۔ ابن عطاش رئیسہ محل کی سواری دیکھتا تو وہ بھی خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ اس کے جاسوس حاکم شہر کے محل میں موجود تھے اور اسے رئیسہ محل کی تمام کارروائیوں کی خبر تھی۔ جب سے رئیسہ محل نیشاپور سے لوٹی تھی وہ اسی طاق میں تھا کہ کسی طرح رئیسہ محل کا خاتمہ کر سکے، لیکن نادرہ بیگم اپنے گرد و پیش سے پوری طرح ہوشیار تھی۔ اس نے اپنے پرانے اور وفادار خدام کو اپنے نزدیک کر لیا تھا اور نئے ملازموں کو دور دراز کے شہروں میں بھیج دیا تھا۔ گویا نادرہ بیگم اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ابن عطاش کے حملوں کی زد پر ہیں۔ وہ اصفہان پہنچی تو یہاں کے حالات دیکھ کر اسے لائتس جیسے انسان کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ لائتس اگر یہاں ہوتا تو وہ ابن عطاش کے چہرے سے نقاب الٹ دیتا
اصفہان کی مجموعی کیفیت نیمے دروں نیمے بروں کی سی تھی۔ لوگ سلطان کی آمد سے حوصلہ پا رہے تھے اور سوچتے تھے کہ بہت جلد حالات سنور جائیں گے، لیکن حالات تھے کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پہلے سے ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی اہلیان شہر صبح اٹھتے تو کسی شہری کی لاش کو کسی درخت کے ساتھ الٹا لٹکتا پاتے، اور کبھی صبح بیدار ہوتے تو انہیں شہر کے گلی کوچوں میں مختلف انسانی اعضاء بکھرے ہوئے دکھائی دیتے۔ عورتیں گھروں میں دن بھر آسیبوں اور بلاؤں کی گفتگو کرتی اور درود و وظائف پڑھ کر انہیں ٹالنے کی کوشش کرتی۔ کچھ روز تو متواتر اہلیان اصفہان کو ہر صبح کسی بچے یا عورت کی سربریدہ لاش کسی نہ کسی چوراہے میں پڑی نظر آتی۔ پولیس کے سپاہی دن رات ایک کر دیتے، لیکن ان چھلاووں کا پیچھا کرنے میں ناکام رہتے جو اس طرح کی شیطانی سرگرمیاں کر رہے تھے۔ شہریوں کی بعض صبحیں ایسی طلوع ہوتی کہ انہیں شہر کے در و دیوار پر تازہ لہو سے لکھی دل دہلا دینے والی عبارتیں دیکھنے کو ملتی، اور کہیں کہیں انہیں کٹے ہوئے انسانی بازو اور پیر دیواروں پر آویزہ نظر آتے۔ یہ کون تھا جس نے اصفہان کو قبرستان میں بدلنے کی ٹھان رکھی تھی؟ شہر کے تمام سرکاری ادارے حتیٰ کہ حاکم شہر تک سب ایک بات تو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ ہر سرکاری اہلکار کا رویہ ہر شہری کے ساتھ انتہا درجے کا درست ہو چکا تھا، اور شہری اپنے حاکم اور حکومت سے بے حد تنگ تھے۔ یہ دراصل حاکم اصفہان کی کمزور شخصیت تھی، جس میں قوت فیصلہ کی بے حد کمی ہونے کے باعث اب تک شیطان کے اعلی کار شہر میں خون کی ہولی کھیل رہے تھے۔ ابن عطاش بظاہر معمول کے مطابق اپنے ہر ظاہری اور پوشیدہ کام میں مصروف تھا، لیکن فی الحقیقت اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے حکم پر رفیق اکبر نے، جو قلعہ دسکوں کا سربراہ تھا، قصر سلطانی کی جانب یک بعد دیگرے کئی سفارتیں بھیجی تھی، جن میں صلح اور معافی کی درخواستیں کی گئی تھی، اور انہی درخواستوں کی بدولت اب تک سلطان قلعہ دسکوں پر چڑھائی کرنے میں تاخیر کرتا رہا۔ لیکن جو ہی سعد الملک اور فساد کو سزائے موت دی گئی، ابن عطاش کی جان پر بن آئی تھی۔ سعد الملک کے پکڑے جانے کی خبر سلطانی لشکروں کی آمد کی خبر کے ساتھ ہی شہر میں پہنچی تھی۔ اسماعیلی جاسوسوں نے 15 دن کا راستہ 5 دن میں طے کیا اور ابن عطاش تک دونوں روح فرسا خبریں پہنچائی۔ اب ابن عطاش سلطانی حملے کو نہ روک سکتا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ قلعہ بند ہو کر سلطان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ قلعہ دسکوں میں ذخیرہ خوراک کی کمی نہ تھی۔ ایسے ہی خطرات کے پیش نظر ابن عطاش نے وقت سے پہلے وہاں رسد کے 20 گودام بھر دیے تھے۔ اب تو بس اسے قلعہ دسکوں پہنچنا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ سلطان 20,000 کا لشکر لے کر قلعے پر حملہ آور ہوگا۔ ابن عطاش کے پاس 3,000 جانثار سپاہی قلعے میں موجود تھے۔ قلعے میں محصور رہ کر ابن عطاش کے لیے محض وقت کو طول دینا مقصود تھا، تاکہ سلطانی لشکر یکبستہ موسم اور طویل انتظار سے تنگ آ کر واپس چلا جائے۔ اصفہان کے دوسرے باطنی قلعوں شادز وغیرہ پر بھی ابن عطاش کا حکم چلتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے تینوں قلعوں سے نکل کر سلطانی پڑاؤ پر شب خون مارتا رہے گا۔ آج جمعرات کا دن تھا اور ابن عطاش آج شام کے بعد مستقل طور پر قلعہ دسکوں میں قیام کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے خاندان اور بیوی بچوں سمیت قلعہ دسکوں منتقل ہونا چاہتا تھا۔ گزشتہ کئی دن میں اس نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی، اور اصفہان کا تمام تر شیطانی نظام نابینا علوی مدنی کے سپرد کر کے وہ طویل وقت کے لیے قلعہ بند ہونے جا رہا تھا۔ وہ قلعہ دسکوں کی قربانی کبھی نہ دے سکتا تھا، کیونکہ یہ باطنیوں کا دوسرا بڑا مرکز تھا، اور ابن عطاش اس کالی دنیا کا اکلوتا شہنشاہ تھا۔ اس نے آخر دم تک سلطانی افواج سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ اصفہان کو الوداع کہنے کی غرض سے اصفہان کے در و دیوار پر نگاہ ڈال رہا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک آخری اہم کام اپنی نگرانی میں سر انجام دینا چاہتا تھا۔ آج رات اس کے کارندے پچھلی تمام وارداتوں سے مختلف واردات کرنے جا رہے تھے۔ یہ منصوبہ بندی آدھی رات کے وقت پائے تکمیل تک پہنچی تھی۔ اپنے اہل خانہ کو تو ابن عطاش کئی روز پہلے ہی شہر سے باہر محفوظ مقام تک پہنچا چکا تھا۔ اہل محلہ کو ابن عطاش کی بیوی اور بیٹوں نے یہی بتایا کہ وہ چند روز کے لیے کسی عزیز کے ہاں جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج ابن عطاش کے اعصاب پوری طرح تنے ہوئے تھے۔ اس کے کارندے شہر کو یک لخت ایک نیا رنگ دینے والے تھے۔ یہ گویا ابن عطاش کی طرف سے پہلا شب خون تھا، گویا پوشیدہ جنگ کا کھلا اعلان، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چند ہی روز میں سلطانی افواج قلعہ دسکوں کا محاصرہ کر کے اس کا رابطہ باقی دنیا سے کاٹ دے گی، اور اس سے پہلے وہ اصفہان سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اصفہان کی پراسرار اور شفاقانہ جنگ کا سربراہ نابینا علوی مدنی کو اور گاہے بگاہے شب خون مارنے جیسی کھلی جنگ کا سربراہ شاطم تمار کو مقرر کیا، کیونکہ وہ خود قلعہ دسکوں میں بیٹھ کر آس پاس کے تمام باطنی قلعوں کی کمان سنبھالتے ہوئے سلطانی افواج سے ٹکرانا چاہتا تھا۔ بے شک باطنی جنگ لڑنے کے عادی نہ تھے، لیکن قلعہ بند جنگ میں ان کا تجربہ سب پر بھاری تھا۔ جب سے انہوں نے قلعوں پر قبضے کیے تھے، تب سے وہ ہمیشہ ہر حملہ آور فوج کے ساتھ قلعہ بند جنگیں ہی کرتے رہے تھے،
اور ابن عطاش نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان کے ساتھ اس خون ریز جنگ میں وہ اپنی تمام تر صفاقانہ صلاحیتیں آخری حد تک استعمال کرے گا۔ حسب معمول حاکم شہر سیف الدولہ کے محل میں عمائدین شہر مجلس برخاست ہوئی تو سب امراء، شاہی محافظ، سپاہیوں اور گشتی پولیس کے حفاظتی دستوں کی مائیت میں اپنے اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ اس قدر سخت انتظامات اس لیے کیے گئے تھے کہ مجلس ہمیشہ رات کو دیر سے برخاست ہوتی تھی، کیونکہ ہر رات نئے احکامات، نئے فیصلے، نئی آراء اور نئی منصوبہ بندی طے پاتی تھی۔ سب امرائے شاہی محافظ دستوں یا پولیس کے گشتی دستوں کی مائیت میں اپنے اپنے گھروں تک جاتے تھے، لیکن رئیسہ محل کے دستے میں 50 افراد تھے۔ اس کی بگی حاکم شہر کے محل سے گھر کے لیے روانہ ہوتی تو 50 گھڑ سوار اپنی رئیسہ کی بگی کو اپنے جلوں میں لے لیتے۔ یہ سب اس کے بھروسے اور اعتماد کے جانثار ساتھی تھے۔ حسب معمول آج رات بھی دیر گئے مجلس برخاست ہوئی تھی۔ دراصل حاکم شہر جان بوجھ کر افسران حکومت اور ذمہ دار شہر کو اتنی دیر سے فارغ کرتا تھا۔ اس طرح کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کم از کم اپنے دل میں یہ سوچے کہ شہر کے رکھوالے بیدار ہیں۔ اس طرح جب مختلف گاڑیاں اور گھڑ سوار آدھی رات کو حاکم شہر کے محل سے نمودار ہوتے اور مختلف گلی کوچوں میں دندناتے ہوئے گزرنے لگتے تو اس طرح گویا دشمن کو یہ بتایا جاتا کہ محافظین شہر اور امرائے سلطنت نہ صرف بیدار ہیں بلکہ دشمن سے خوف زدہ بھی نہیں۔ نادرہ بیگم کی بگی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے گزرتی ہوئی اپنی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بگی کے چاروں طرف اس کے جانثار سپاہی ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے گھوڑوں پہ سوار اس کے گردا گرد گھیرا بنائے آگے بڑھ رہے تھے۔ یک سالار دستہ نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی اور دستے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ تمام سواروں نے بھی اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لی، حتیٰ کہ بگی کے دونوں کوچوان بھی اپنے گھوڑوں کو روکنے پر مجبور ہو گئے۔ محافظ دستے کے سالار نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ دیر تک اپنے چاروں طرف تاریکی میں نگاہیں گاڑے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر اس نے اپنا وہم سمجھ کر سواروں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دستہ سالار کے چونکنے کی اصل وجہ دور سڑک پر پڑی نظر آنے والی وہ سیاہ گٹھڑی تھی جسے اس نے ایک لمحے کے لیے گھات میں بیٹھا دشمن سمجھ لیا تھا، لیکن پھر جب اس نے سوچا کہ دشمن سڑک کے بیچوں بیچ گھات نہیں لگایا کرتے تو اس نے اپنی حماقت پر دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے ہوئے سپاہیوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سمجھا تھا کہ آگے خطرہ موجود ہے۔ دستہ سالار سب سے آگے تھا اور اس کی عقابی نگاہیں سامنے سڑک پر گٹھڑی نما کسی چیز پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح مستعدی کے ساتھ چلتا ہوا باقی دستے سے قدرے پہلے سڑک پر پڑی گٹھڑی کے قریب آ پہنچا۔ یہ خاصی بڑی عجیب سی گٹھڑی تھی، بلکہ گٹھڑی کی بجائے اسے گٹھڑا کہنا زیادہ مناسب تھا۔ دستہ سالار گھوڑے سے نہ اترا۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک سے اپنا بدن قدرے جھکاتے ہوئے زمین پر پڑی گٹھڑی کو ٹٹولنا چاہا، لیکن ٹھیک اسی لمحے اسے یوں لگا جیسے زمین اچانک پھٹ پڑی ہو۔ گٹھڑی میں سے یک کسی خونخوار درندے کی طرح ایک شخص بآواز بلند نعرہ مارتا ہوا نکلا اور اس نے اپنی تیز دھار شمشیر کے ساتھ نزدیک کھڑے دستہ سالار کے گھوڑے کی ٹانگوں پر ایسا کاری وار کیا کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ درمیان سے کٹ کر الگ ہو گئی۔ گھوڑے کے ساتھ ہی دستہ سالار بھی اوندے منہ زمین پر آ رہا، لیکن اس سے پہلے کہ اٹھ کر اپنے دفاع میں کچھ کرتا، شمشیر بردار دشمن اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک اسی وقت دستہ سالار نے اپنی گردن دھڑ سے الگ ہونے سے پہلے دنیا میں آخری منظر جو دیکھا وہ یہ تھا کہ سڑک کے دونوں پہلوؤں سے بہت سے سائے بجلی کی رفتار سے نکلے اور باقی دستے پر حملہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی دستہ سالار کی گردن اس کے تن سے جدا ہو گئی۔ رئیسہ محل کے قافلے پر خوفناک حملہ ہو چکا تھا۔ یہ ابن عطاش کا پہلا شب خون تھا۔ اسے آج صبح ہوتے ہی اول وقت دعوت خانے کے تہ خانے سے نکل کر ایک بالکل مختلف روپ میں قلعہ دسکو کی جانب روانہ ہونا تھا۔ وہ آج کی رات یہاں صرف اس لیے مقیم تھا کہ اپنی سب سے بڑی دشمن رئیسہ محل کا قتل اپنی نگرانی میں کروائے۔ اس کے دل میں رئیسہ محل اور اس کے خاندان کے خلاف بہت پرانا بغض تھا۔ اس کے باپ یعنی عبد الملک عطاش کو اصفہان سے رسوا کر کے نکالنے والوں میں رئیسہ محل کا باپ عماد الدولہ پیش تھا۔ رئیسہ محل نے خطرے کی بو پاتے ہی نہ صرف اپنی شمشیر نکال لی تھی بلکہ وہ خود بہادروں کی طرح دشمنوں سے کلہ بکلہ لڑنے کی نیت سے باہر نکل آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس حادثے نے ایک چھوٹی سی جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں اور لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز شہر کے دور دراز محلوں تک پہنچنے لگی۔ مختلف سڑکوں پر موجود شہر کے محافظ دستوں نے جب تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنی تو اپنے گھوڑوں کا رخ اسی جانب کر کے گھوڑوں کو سر پر چھوڑ دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میدان کارزار میں پہنچتے جنگ ختم ہو چکی تھی۔ دشمن کی تعداد فی الحقیقت زیادہ نہ تھی۔ وہ 30 جانباز باطنی تھے جو سر پر کفن باندھ کر نکلے تھے، اور ابن عطاش نے ان سے اس وقت تک لڑنے کا حلف لیا تھا جب تک ان کے بدن میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہو۔ چنانچہ باطنی ٹوٹ کر لڑے تھے۔
اور انہوں نے بڑے وحشیانہ انداز میں حملے کر کے محل کے دستے کو یوں زیر کر لیا تھا کہ چند ثانیوں میں ہی رئیسۂ محل کے محافظ سپاہیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حالانکہ رئیسۂ محل کے سپاہی بھی جان نثار تھے اور اس وقت تک میدان میں جم کر لڑتے رہے جب تک انہوں نے 30 کے 30 دشمنوں کے ٹکڑے نہ کر دیے، لیکن اس جنگ میں حقیقی کامیابی باطنیوں کے حصے میں ہی آئی تھی۔ میدان میں رئیسۂ محل کے صرف 10 محافظ انتہائی زخمی حالت میں چور چور بدن لیے زندہ بچ گئے، اور باقی 40 جان نثار سپاہیوں نے اپنی رئیسۂ محل کو بچانے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے تھے۔ باطنی سارے مارے گئے، ایک بھی زندہ نہ بچ سکا، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ رئیسۂ محل بری طرح زخمی ہو گئی، اتنی زخمی کہ شاید اس کے بچنے کی امید بہت کم کی جا سکتی تھی۔ وہ زخموں سے چور چور تھی، کیونکہ اس نے خود کلہ بکلہ دشمن کا مقابلہ کیا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے 3 باطنیوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ بیرونی کمک بہت دیر سے پہنچی۔ رئیسۂ محل کی حالت نازک تھی، وہ جو ہمیشہ تنہا رہی تھی، وہ جس نے ہمیشہ ناکامیاں دیکھی تھی، وہ جس نے کم عمری میں بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھائی تھی، وہ جو اپنے بھائی اور محبوب سے جدا تھی، وہ رئیسۂ محل اب موت کے کنارے پر لیٹی شاید آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کا مرمری بدن خون میں لتھڑا ہوا تھا اور دماغ پر تاریکیاں چھاتی جا رہی تھی۔ پہنچنے والے امدادی گشتی دستے نے رئیسۂ محل کو آن واحد میں اٹھایا اور بجلی کی رفتار سے شہر کی تاریک سڑکیں عبور کرتے عمر رسیدہ حکیم اصفہان کے گھر آ پہنچے۔ ایک سپاہی نے رئیسۂ محل کے سینے پر کان رکھا تو اسے ڈوبتی ہوئی دھڑکنیں سنائی تھی۔ حکیم اصفہان فوری طور پر جگا لیا گیا تھا۔